بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب بعنوان سلام کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے جو بھائی چارگی کا رشتہ کہا جاتا ہے، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جب مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ٹھہرا تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی اس کے اوپر ہوں گے، اس لیے کہ بھائی کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ بھائی چارگی نسلی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ بھائی چارگی رضاعت کی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ بھائی چارگی خاص ہے جسے اخوہ اسلامیہ یا دینی بھائی چارگی یا اسلامی بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، جن حقوق کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات بھی، حتیٰ کہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے گھر جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ کسی کے گھر آپ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں،
تو اس میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اس کے پاس جانے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اس کے گھر میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے، یہ چیز بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تو اس کی بڑی تفصیلات مروی ہیں، بڑی تفصیلات مروی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں تو ایک مسلمان کا حق یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق کے طور پر اس کی چھڑی بھی کوئی نہ لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذاق میں اس کی چھڑی آپ نے لے لیا تو وہ جب دیکھے گا تو گھبرائے گا میری چھڑی کیا ہوئی۔ حالانکہ یہ معاملہ چند لمحے کا ہے، چند منٹ بھی نہیں گزریں گے، لیکن اتنی دیر تک بھی کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ مسلمان اور بھائی کے حق کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں رکھی ہے، اور حدیث رسول میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ بڑے معروف اور بڑے اہم حق ہیں، ورنہ بہت سے حقوق ہیں، بلکہ مسلم شریف اور دوسری حدیث کتابوں میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں، ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر اسی حد تک محدود نہیں ہے، یہ 6 جو ہیں یا تو بڑے اہم ہیں، یا تو جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اس مجلس میں ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ مسلمانوں کے حق ایک دوسرے پر بعض کے اوپر 30 اور 40 اور اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے مسلمان کے حق ہو جائیں گے، لیکن ان حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ذرا آپ غور کریں اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید اور فروخت کے معاملے میں بیچ میں ٹانگ اڑائے۔ ایک مسلمان ایک سودا کرنے لگا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی چلو جتنا وہ دے رہا ہے اس سے تھوڑا زیادہ کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں، یا جو بیچ رہا اس سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم اپنے تعلقات کی بنیاد پر اس سے کہیں کہ بھائی اتنے ہی میں دینا ہے دوسرے کو، تو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا قریب ہوں، مجھے دے دو، جیسا کہ عام طور پہ یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ وہ خود چھوڑ دے کہ ہاں بھائی مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے، تب جا کر کے آپ اس کا سودا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں لیں، اس سے کم میں لیں، اتنے میں لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید فروخت کے بارے میں کوئی بات چیت کرے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم اللہ کے سارے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے، ولا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے رسوا کرے۔ یعنی مسلمانوں کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کس قدر ہے، ان حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے سے غریب سمجھ کر کے اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ بھی بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ یہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں بھائی ہم سعودی ہیں اور وہ جو ہے اجنبی ہے، ہم عربی ہیں اور وہ عجمی ہے، ہم پاکستانی ہیں اور وہ بنگلہ دیشی ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم وہاں کے ہیں، ہم یو پی کے ہیں اور وہ بہار کا ہے کہ نہیں ہے، ہم جنوب کے ہیں اور وہ شمال کا ہے، جو چیزیں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شہر کے اندر آپس میں پائی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس علاقے کا رہنے والا ہے، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک شہر کے اندر کہ ہاں بھائی ہم اس شہر کے اندر اصلی باشندے ہیں اور وہ لوگ دوسرے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے ہیں۔
کم سے کم اسلامی تعلیمات میں ان چیزوں کا تصور قطعاً نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی دو باتیں ہیں جو تم لوگ کبھی نہیں چھوڑو گے. یعنی یہ اسلام کی بات نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. کفر کی دو باتیں ہیں جسے تم کبھی نہیں چھوڑو گے. وہ کفر کی باتیں کیا ہیں؟ ایک تو فخر بالانساب, اپنے نسب پر, اپنے بڑے ہونے پر فخر کرنا. معلوم ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ کفر کی ہے. ثنتان من امتی فیہما کفر, میری امت کے اندر دو چیزیں کفر کی پائی جائیں گی جسے وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ خاندان پر, نسب پر فخر کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میت کے اوپر نوحہ کرنا, میت کے اوپر رونا اور چلانا اور چیخنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے, اپنے سے کمتر سمجھے, اپنے سے ہلکا درجے کے سمجھے اور اپنے کچھ سے بڑا سمجھے, یہ اسلامی روح اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. دیکھیے یہ مسئلہ لمبا ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بڑے حق ہیں, خصوصاً 6 حقوق یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. بخاری اور مسلم کی, بخاری کے اندر 5 ہیں اور مسلم سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں کیا ہے وہ 6 ہیں. وہ کیا ہے؟ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ہے کہ نہیں ہے. چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو چھینک کا جواب دینا. بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے کہ نہیں. انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. اور چھٹی چیز ہاں, اگر نصیحت چاہے آپ سے تو نصیحت کرنا ہے نا. کوئی کسی بارے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ وہی مشورہ دیجئے جو اس کے فائدے کا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا اگر کوئی ذاتی فائدہ متعلق ہے اس سے, مثال کے طور پر آیا کہ ہاں بھائی ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں, آیا کہ ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو, ہم سے اچھی گاڑی نہ ہو, یا یہ کہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم وہ گھر لے لیں, ہم وہ گاڑی خرید لیں. تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے اندر یا اس گھر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں ساری چیز بیان کر دیں. اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپا لیا تو آپ نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا. تو حق المسلم علی المسلم 6 یا حق المسلم علی المسلم 5, مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. تو مسلمانوں کے حق بڑے زیادہ ہیں, لیکن آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جس حق سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا حق ہے؟ پہلا حق یعنی سلام کرنا جب ملاقات ہو یا سلام کا جواب دینا. سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا دونوں کی 2 حیثیت ہے, بلکہ یہ کہیے دونوں 2 حق ہیں. ایک حق سلام کرنا ہے اور دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے. اس چیز کو ہم چند حصوں میں بانٹتے ہیں. پہلی چیز تو دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسری چیز سلام کی فضیلت اور سلام کی اہمیت. تیسری چیز سلام کا حکم. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سلام کن الفاظ سے کیا جائے گا. پانچویں چیز سلام کے آداب اور اس کے بعد چند احکام سلام سے متعلق بیان ہوں گے. پہلی چیز کہ سلام کی ابتدا کب سے ہے. ظاہر بات ہے دنیا کے اندر صرف مسلمان ایسی قوم ہے جو السلام علیکم کا یا سلام علیکم کا التزام کرتی ہے. بس کوئی دوسری قوم ایسی پائی نہیں جاتی. اللہ کی بات دوسری قوموں کے اندر کچھ اس کے الفاظ پائے جاتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ ہوگا میں بتا نہیں سکتا. البتہ لفظ سلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اسی قوم کے اندر پایا جا رہا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں, چاہے جہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں, چاہے عربی جاننے والے ہوں یا انگلش جاننے والے ہوں, چاہے عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں, ہندی بولنے والے ہوں یا پنجابی بولنے والے ہوں, لفظ یہی استعمال کرتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے. اس کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی. جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی اسی دن سے ان کی ذریت کے لیے آپسی ملاقات کے وقت
اس ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ کی تھی، ذراع 60 ہاتھ کی تھی۔ یہ ذراع ہے نا، یہاں سے یہاں تک بول کر کے وہ ذراع مراد لیتے ہیں، یہاں سے لے کر کے انہی تک یہ ہے ذراع، ہے کہ نہیں؟ یہ 60 ہاتھ کی ان کی لمبائی تھی۔ ظاہر بات ہمارے ہاتھ سے نہیں رہی ہوگی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ تھا ظاہر بات 60 جتنے تھے اتنا ہاتھ اتنا لمبا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ اپنا ہاتھ جو ہے اپنا ناپنے لگے، اندازہ لگائے کہ ہاں بھائی اتنا لمبا رہے ہوں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جس لحاظ سے ان کی لمبائی تھی اسی لحاظ سے ان کا ہاتھ بھی رہا ہوگا۔ جیسے اس دنیا میں آدمی عموماً جیسے خود لمبا ہوتا ہے ویسے اس کا ہاتھ بھی بڑا چھوٹا اور بڑا ہوا کرتا ہے۔ پھر جب ان کے اندر روح پھونکی اور روح ان کے جسم کے اندر سرایت کر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، جاؤ اور وہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ذرا غور کرنا، اس لیے کہ وہی جواب تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، وعلیک السلام یا السلام علیک ورحمۃ اللہ یہاں تک، فزادوا ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ورحمۃ اللہ کی زیادتی کیا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اتنا زیادہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سلام جو مسلمان استعمال کر رہے ہیں کوئی نیا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی دن سے مشروع قرار دیا ہے جس دن سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح پھونکی گئی۔ اسی لیے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی لفظ سلام ہی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ الذاریات کے اندر ہے اور متعدد جگہ آیا ہوا، لیکن سورہ الذاریات کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم کے باعزت اور با احترام مہمانوں کی بھی خبر آپ کو ملی؟ کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے۔ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باعزت محترم مہمانوں کی بھی خبر آپ کو آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ سلامتی ہو آپ پر، یعنی لفظ سلام ہی استعمال کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام قوم منکرون، کہا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تم لوگ تو اجنبی آدمی محسوس ہو رہے ہو، تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، ہمارے شہر کے نہیں ہو، ہمارے ملک کے نہیں ہو، ہمارے ملنے والے نہیں ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ فرشتوں کے یہاں بھی وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی لفظ سلام ہی کا ذکر اور اسی کا چرچا تھا، لفظ سلام ہی وہ آپس میں ملاقات کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے تو یہود یہ ملعون اور بدبخت قوم، یہودی قوم یہ ملعون اور بدبخت قوم مسلمانوں سے سلام کے اوپر بہت حسد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو سب کو ملنی چاہیے لیکن انہیں اکیلے آ کر کے ملی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود جو ہے تم سے دو چیزوں پر بہت حسد کرتے ہیں، دو چیزوں کے بارے میں بہت حسد کرتے ہیں، ایک کون ہے؟ سلام پر، اور دوسرے امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ امام کے پیچھے
اس لیے دوستو سنت یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کہا جائے، اس لیے کہ اگر آہستہ آواز سے کہیں گے تو کیسے وہ سنیں گے اور حسد کیسے کریں گے؟ حسد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان لوگوں سے حسد رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں جو امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں بلکہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اس سے پرہیز کرنی چاہیے کہ اگر خود اس سنت سے محروم ہو، تم اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان سے حسد کیوں کرتے ہو، ان سے بغض کیوں رکھتے، ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نفرت حقیقت میں ان سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مختصراً جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، دیکھیے اس سلام کی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے۔ میں ان میں سے چند فضیلت صرف اس رغبت دلانے کے لیے کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں سلام کرنے میں اور بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہماری پہچان کا ہے تو اسی سے سلام کریں اور دوسرے سے نہیں، جیسا کہ اس کے آداب آگے آ رہے ہیں، انہیں شاید اس سے تھوڑی خواہش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ اس سنت کو کثرت سے لوگوں میں عام کریں۔ تو سلام کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ سلام اسلام کے بہترین اور عمدہ کاموں میں ایک کام ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے بلکہ اسلام عمل کرنے کا ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی جو کچھ مالک کہہ رہا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہے اسلام۔ اب اگر کوئی آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور احکام پہ چلتا ہے غیر اللہ کے، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ متعدد کتب حدیث میں صحیح مسلم وغیرہ میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے احکام خلاف ورزی کرتا ہے گویا کہ اتنے زیادہ وہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ تو اصل میں اسلام کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ انسان وہ عمل کرے جن عمل کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اسلام کا سب کے بہترین کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی سب سے بہتر باتیں کون کون سی ہیں؟ اسلام کے سب سے بہتر کام کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دو کام فرمایا، آپ نے دو کام۔ ایک تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مہمانوں کو، ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اسلام کے بہترین کاموں میں ہے اور بڑا مشکل کام ہے۔ ایک دن دو دن چل سکتا ہے کہ نہیں، لیکن برابر ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے کھلانا، اور خاص طور پر اگر دوستی نہ ہو، آپس میں تعلقات نہ ہو، ایک اجنبی کو کھلانا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے دوستوں کو کھلا لیتا ہے انسان، اپنے رشتہ دار کو کھلا لیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بلائیے انڈیا پاکستان سے 6 مہینے تک بیٹھا کر کھلاتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اجنبی آدمی باہر کا آ جائے جسے آپ جانتے نہیں ہیں، 2 دن گزر جائے تو دل کے اندر کھلبلاہٹ شروع ہو جاتی ہے، کتنے جلدی بھاگ جائے یہاں سے۔ تو ذرا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ضرورت مند ہے تو اس مسلمان کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں کھانا کھلا کر کے، تو یہ اسلام کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کہنا اسلام کے بہترین کاموں میں ہے، چاہے اس کو پہچانتے ہو اس شخص کو یا اسے پہچانتے نہیں ہو۔ یہ نہیں کہ صرف جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام کیا جائے اور جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام، اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارے سلام کا حقدار ہے، اگر مومن ہے ہمارے سلام کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسے سلام کرنا ہے، خواہ ہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ دوسرا فائدہ فضیلت یہ ہے کہ اسلام قیامت کے دن درجات کی بلندی کا سبب ہے۔
کہ جو انسان سلام کے اوپر جس قدر زیادہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اتنے ہی زیادہ بلند کرے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 باتیں بتائی تھی، کتنی؟ 12 باتیں۔ آپ نے فرمایا ثلاثن وثلاثن وثلاثن وثلاث، ثلاثن وثلاثن وثلاثن وثلاث، 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نجات دینے والی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو درجات کو بلندی کا سبب ہیں۔ میں 12 باتیں آ نہیں رکھتا آپ کے سامنے، لیکن جن باتوں کو آپ نے فرمایا کہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة باللیل والناس نیام، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، کیا؟ سلام پھیلانا، کثرت سے سلام کہنا، یہ انسان کی درجات کی بلندی کا اللہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبب ہے۔ اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے درجات کے بلندی کے سبب بنتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یا تیسرا فضل، تیسری فضیلت سلام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلام کے ذریعے 2 مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے دو۔ بہترین سا نسخہ ہے لا تؤمنوا حتی تحابوا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آپ نے بتایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر کثرت سے سلام کیا کرو، کثرت سے سلام کرو۔ گھر میں کمرے میں داخل ہوئے پھر بھی سلام کرو، نکل کے دوبارہ آئے پھر بھی سلام کرو، مسجد میں ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، سڑک پر ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، کام کی جگہ پر ملاقات ہو پھر بھی سلام کرو، پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے اس سے بھی سلام کرو، چھوٹا ہے اس سے بھی سلام کرو، بڑا ہے اس سے بھی سلام کرو، اکیلا ہے اس سے بھی سلام کرو، جماعت میں لوگ ہیں اس سے بھی سلام کرو، ہر جگہ سلام کو پھیلاتے ہی رہو۔ فقالوا سلاما 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 سلاما، تمہاری زندگی سلامتی ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اگر اس سنت کے اوپر کوئی انسان عمل کر لے تو اس طریقے سے 2 بھائیوں اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ ہے کہ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بات فضائل بہت زیادہ ہیں، میں ان فضائل کی طرف نہیں آتا اس لیے کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا اسے 10 نیکیاں مل گئیں۔ ذرا سوچیں واللہ کتنی دیر لگے گی آپ السلام علیکم کہنے میں، کتنی محنت لگے گی؟ کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی مشکل کلمہ ہے پڑھا نہیں جا سکتا؟ نہیں، صرف کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10 نیکیاں۔ اور سوچ لیں کہ ایک نیکی بھی دن قیامت میں اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور صرف آپ السلام علیکم کہتے رہیں تو آپ کتنی نیکی مل جا رہی ہے؟ 10 نیکی۔ دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اسے 20 نیکیاں مل گئیں۔ اسے کتنی مل گئی؟ 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرا آیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کیا فرمایا؟ اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ ذرا دیکھیں 30 نیکیاں آسان چیز ہے؟ آسان ہے؟ کسی کو نہیں ضرورت ہے مجھے دے دینا، لیکن جمع کرو ان نیکیوں کو، حاصل کر لو ان نیکیوں کو، کوئی محنت نہیں لگتی ہے، جا رہے ہیں دکان پر سے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے
میں اگر صحابہ کرام کے ذکر سے اس کی مثال پیش کرنا چاہوں تو وقت پورا ختم ہو جائے گا. کتنا وہ اس بات کے حریص تھے، اس بات کے حریص تھے کہ نیکیوں کو جمع کریں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار ایک شخص کو لے کر کسی کے پاس گئے، جا رہے تھے تو جدھر سے گزرتے تھے لوگ سلام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. وہ اپنے ساتھی سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ ساری نیکیاں لوٹ لے رہے ہیں، اب اگر کوئی دکھائی دے تو تم پہلے سلام کرنا تاکہ یہ نیکی تمہیں ملے اسے نہ ملنے پائے. یہ ہے نیکیوں کے بارے میں سبقت لینے کا معاملہ. ابو بکر کون ہے؟ کس مقام پر ہیں؟ کس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ہم نے تمام لوگوں کے خدمت کا اور حق کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر ایسا ہے کہ ہم نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکایا. وہ اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی کہ واللہ ہم اور آپ جس طرف سے گزرتے تھے ان کا پیر جس مٹی میں لگتا تھا اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں ہم اور آپ. اس کے باوجود اہتمام کیا ہے؟ اپنے ساتھی جو بغل بیٹھا ہوا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب اگر کوئی ملتا جائے اس لیے کہ تم چل رہے ہو تمہارا حق بنتا ہے پہلے سلام کرنے کا، تم پہلے پڑھ کر کے سلام کرنا تاکہ یہ نیکی کس کو ملے؟ تمہیں مل جائے. تو یہ نیکیاں جو 30 نیکیاں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر مل رہی ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اس طریقے سے اس سلام کرنے کی اور بہت سے فضائل ہیں جن کو میں وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں چھوڑتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سلام بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت کا، اسی لیے تو تاکیدی حکم اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اے لوگو افشوا السلام افشوا السلام افشوا السلام. حتیٰ کہ اس تاکید کا اہتمام آپ ایسے سمجھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن سلام بھی جو ابھی تک یہودی تھے چھپ کر کے بھیس بدل کر کے آپ کی بات سننے گئے. تو آپ نے پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ کہا کہ آپ نے فرمایا تھا اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سوئیں تو نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. تو جنت پہ داخلے کا سبب بھی سلام کرنا ہے. اور السلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. کوئی انسان اپنے محبوب کا نام ہر جگہ لینا چاہتا ہے نا، ہر جگہ اس کا ذکر کر، جس مجلس میں بیٹھ جائے اپنے محبوب اپنے پیارے کا ذکر ہر جگہ کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اسے کثرت سے یاد کرتا ہے نا. جیسا کہ اردو شاعر نے کہا ہے نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اسے تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، ہے نا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کیوں؟ یار ہے، دوست ہے، محبوب ہے، اس لیے وہ ہمیشہ. اور ظاہر بات ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ محبت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے رسول کا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ ذکر کس کو، یاد کس کو کرنا چاہیے؟ اور السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا. السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. سورہ حشر کے آخر میں جو عمومی طور پر امام لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. تو السلام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. وضعہ اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں رکھا ہے لوگوں کے لیے، اس لیے فافشوہ بینکم، تم اپنے درمیان آپس میں سے خوب کثرت سے پھیلایا کرو. اور اسی کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس اجازت طلب کرتا ہے جانے کے لیے، سب سے پہلے کیا بتایا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر بھائی میں اندر آ جاؤں، یہ نہیں کہنا ہے. اگر ایسا کوئی کہتا ہے اسے کہہ دو کہ نہیں آؤ اندر جاؤ، یہ بات کا جواب ہی نہ دو. کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہے نا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں
اور مسند احمد سنن ابو داؤد متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے اور کہا ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اپنی خادمہ فرمایا جاؤ اسے بتاؤ کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے، پہلے کہے کہ السلام علیکم، پھر کہے ادخل، میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے سن لیا کہ آپ کیا فرمائے ہیں، تو خادمہ کے آنے سے پہلے کہہ دیا کہ السلام علیکم ادخل۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلبی کے لیے سب سے پہلے کیا رکھا ہے؟ السلام علیکم کا رکھا ہے، جبکہ عمومی طور پر لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں، پہلے دروازہ کھولے اندر داخل ہو گئے ہے کہ نہیں، پھر سلام کرنا ہے تو سلام کر لیں گے، پھر سلام کرنا ہے تو سلام کر لیں گے، نہیں، پہلے کیا کہنا چاہیے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے اجازت طلب کرتا ہے، جیسا کہ طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے اور علامہ البانی سے صحیحہ کے اندر نقل کیے ہیں، اگر کوئی آدمی اجازت طلب کرتا اور سلام نہیں کرتا تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اسے اجازت نہ دو اندر آنے کے لیے، ہے نا۔ اور ایک بات اور بھی آپ غور کر لیں کہ سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے؟ جو سلام بخالہ سے کام لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا عاجز اور کاہل اور سست آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا عاجز آدمی، کاہل، سست، یہ نہیں، جو دعا نہیں کرنا جانتا اللہ تعالیٰ سے۔ کتنی محنت لگتی ہے دعا کرنے میں، کچھ لگتا ہے؟ اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام۔ سب سے بڑا عاجز، کاہل اور سست آدمی وہ ہے جو دعا کے اندر عاجزی اور سستی سے کام لیتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں، اللہ کا دروازہ ہر دم کھلا ہوا ہے، صبح ہے تو، شام ہے تو، دوپہر میں ہے تو، رات میں ہے تو، دن میں ہے تو، ہر وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، پکارا تو ہمیں، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی دعا انسان نہیں کرتا ہے، اور مانگتا بھی ہے تو زبان سے کچھ اور ادا ہو رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور سوچ رہا ہے۔ تو سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے بخالت سے کام لے، اور سب سے زیادہ عاجز اور کاہل اور سست اور گیا گزرا انسان وہ ہے جو دعا کے اندر سے عاجز آ جائے۔ اب چلیے سلام کے آداب سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سلام کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے سلام کی دو حیثیت ہے، ایک سلام کرنے کی اور دوسرے سلام کا جواب دینے کی۔ سلام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، عمومی طور پر علماء کا خیال یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے سلام کرنا بھی واجب ہے۔ سلام کرنا بھی واجب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے پھیلانے کا کثرت سے حکم دیا ہے، اور آپ نے بیان میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان بغیر سلام کیے ہوئے تم سے اجازت مانگتا ہے تو اجازت نہ دو، لیکن مان بھی لیا جائے اگر سنت ہے تو اس سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے سے اگر دو مسلمان کے اندر آپس میں اختلاف باقی رہتا ہے تو یہی سلام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں میں کوئی بات چیت ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، دو بھائی جہاں پر رہتے ہیں ہوتا رہتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دو برتن جہاں رہیں گے وہاں پر دونوں میں ٹکراؤ ضرور ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو دو ساتھی ایک کمرے میں رہتے ہیں تو ان میں آپس میں بات چیت، تو میں اختلاف ضرور ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں داخل عمومی طور پر۔ تو اب اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ گئی تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپس میں اسی سلسلے کو باقی رکھیں، کہ نہ بات کریں آپس میں، نہ اٹھیں بیٹھیں، نہ کھائے پیے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہے اس کے ساتھ تو صرف 3 دن کے لیے ہے بس، چلو 3 دن تک اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، ہے کہ نہیں؟ 3 دن تک سوگ منا لو، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، لیکن 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اب اگر 3 دن کے بعد دونوں پر واجب ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کریں، اور جو پہل کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا، لیکن دونوں پر واجب ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے سلام کریں، ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہی سلام کا نہ کرنا ایک دوسرے سے قطع تعلق کا سبب بنتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟
واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ہے کہ نہیں؟ اگر تم سے سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دو اس سے اچھے طریقے پر، یا کم سے کم جیسا اس نے سلام کیا ویسا تم بھی۔ البتہ سلام کا صیغہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ سلام کے صیغے دو وارد ہیں حدیث کے اندر، بس السلام علیکم اس کے بعد ورحمۃ اللہ روایت ہے، اور السلام علیکہ۔ ہمارے یہاں جو نئے نئے سلام، سلام مسنون، تسلیمات، آداب عرض، یہ ہے، یہ سب بدعت ہیں، اس کا کہیں گزر نہیں شریعت کے اندر۔ اصل میں کیا ہے؟ السلام علیکم صیغہ استعمال کرو، یا کہو السلام علیکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو وارد ہیں صرف یہی دو صیغے ہیں، یا تو السلام علیکم ہے یا تو السلام علیکہ ہے۔ یعنی اگر جماعت ہے تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، اور اگر ایک آدمی ہے تو السلام علیکہ۔ حالانکہ بعض صحابہ بھی اگر ایک آدمی ہے اسے بھی کہا کرتے تھے السلام علیکم، ہے نا، تاکہ السلام علیکم میں جو احترام ہے وہ السلام علیکہ میں احترام نہیں پایا جاتا، وہ السلام علیکہ میں احترام نہیں پاتا، اس لیے صحابہ کرام رد میں اور ویسے بھی بہت سے صحابہ کرام السلام علیکم کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے میں سلام کے صیغے میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کن الفاظ میں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا السلام علیکہ۔ سلام علیکم بھی اسی کے قبیل سے ہے، سلام علیکہ بھی اسی کے قبیل سے ہے، لیکن اس کو بدل کر کے، ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہاں تحیاتی یا سلامات یا سلام مسنون یا تسلیمات، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہے شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہیں۔ دیکھیے اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے، یعنی سلام کے آداب۔ سلام کے آداب، دیکھیے بہت سے ادب ہیں، ہم ان تمام ادب کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، البتہ بعض ادب جو مہم ہیں اور اہم ہیں ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ادب تو یہ ہے کہ دیکھیے سلام کرنے میں سلام کے صیغوں کی پابندی کی جائے، سلام کے صیغوں کی پابندی کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ البتہ یہ ہے کہ السلام علیکم کے ساتھ ساتھ ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا صیغہ بھی استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وبرکاتہ تک حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے جو حدیث ہم نے رکھی کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ 10 نیکی مل گئی۔ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ 20 نیکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو کیا مل گئی نیکی؟ 30 نیکی مل گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ صرف السلام علیکم کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جواب دینے والا، سلام کا جواب دینے والا کوشش یہ کرے کہ جیسا سلام کیا ہے اس سے بہتر جواب دے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اسے سلام کرو اس سے بہتر طریقے پر، یا کم سے کم واپس ہی اتنا ہی کر دو۔ تو ادب یہ ہے کہ انسان جب سلام کا جواب دے تو بہتر دے، یعنی کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہے السلام علیکم ورحمۃ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جی جواب اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خاموش ہے، حدیث خاموش ہے۔ صحابہ کرام کے دونوں اثر پائے جاتے ہیں دونوں طرف سے، لیکن حق یہ ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ہے کہ نہیں، ورضوان، یعنی اس سے بہتر طریقے پر دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل، سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا ہے کہ ہاں بھائی اس سے آگے تم جواب دینا ہی نہیں، آپ نے کہیں نہیں منع فرمایا ہے، ایک چیز، اور قرآن کا حکم ہے کہ اس سے بہتر طریقے پر جواب دو۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت زید ابن اسلم، حضرت زید ابن ثابت جو مشہور صحابی اور بڑے صحابہ میں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین،
انہوں نے ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، جیسے کہ امام بخاری سے المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، خط لکھا تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ السلام علیک امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبہ حیاتہ، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا، یعنی 5 الفاظ اس کے بعد انہوں نے استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رحمت اللہ وبرکاتہ کے آگے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ سلام کرنے والا لوگوں کو مجبور اتنا نہ کرے کہ سارا خود ہی کہہ لے جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ وغفرانہ، ساری اپنے آپ کہہ جائے. نہیں، کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑے. جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے اس وقت یاد نہیں کہاں ہم نے پڑھا ہے اس کو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامنے کوئی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہا میرے لیے کیا چھوڑا تم نے؟ جب تم ہی سب کچھ کہہ گئے تو میرے لیے بھی کچھ چھوڑو، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب سلام کرنے والا اتنی دیر تک، اس لیے کہ ویسے بھی جواب دینے والے کو انتظار کرنا پڑے. جب اتنا لمبا کہتا جائے گا تو کتنی دیر تک سنتا رہے گا تو جواب دے گا. اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کرے انسان، اس کے بعد جواب دینے والا اس کے آگے بڑھا سکتا ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ سلام آواز سے کرے. ذرا دیکھیں یہ اس پر ذرا غور کریں گے، بڑا اہم ہے. بہت سے لوگ، کچھ لوگ تکبر کی بنیاد پر، کچھ لوگ تکلف کی بنیاد پر، ہے نا، اور کچھ لوگ اپنے کو بڑا بننے السلام علیکم، یعنی اتنا آہستہ سلام کریں گے کہ سارے لوگ سن بھی نہ پائیں، ہے کہ نہیں؟ اتنا آہستہ سلام کریں. اور خاص طور پر اگر ناراضگی کسی قسم کی ہے، اگر کسی قسم کی ناراضگی ہے تو ایسا آہستہ بولیں گے کہ یقیناً کوئی دوسرا آدمی سن نہ پائے، یا جس کو سلام کرے وہ سن نہ پائے. لیکن اپنی حجت بھی کہ ہم نے سلام تو کیا ہے بھائی، زبان سے ادا کریں گے، یہ کہنے کے ہم نے تو کیا ہے سلام ادا، لیکن اتنا آہستہ کہیں کہ دوسرا آدمی سن نہ پائے. یہ سنت اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول افشاء سلام کا حکم دے رہے ہیں، اور افشاء سلام کے لیے ضروری ہے کہ سلام بلند آواز سے کہا جائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جماعت کے پاس گئے، کچھ لوگ سو رہے تھے کچھ لوگ جگ رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے الفاظ سے سلام کیا کہ سونے والا تو نہ جاگے لیکن جاگنے والا سن لے، جاگنے والا سن لے. یعنی کہنے کا مطلب جن لوگوں سے سلام کہہ رہا ہے انہیں سنانا چاہیے، اگر وہ لوگ سنے نہیں تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا جب شاگرد آیا تو انہوں نے اور آہستہ سلام کیا، کہا اذا سلمت فاسمع، اگر تم سلام کرتے ہو سلام کو سناؤ بھی تاکہ لوگ سلام کو سن سکیں. تو اس ادب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام آہستہ سے کرتا ہے تو اس کے سلام اور لوگ سن نہیں پاتے ہیں تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول 3 بار سلام کیا کرتے تھے. وہ کب؟ اس لیے جب آپ کسی ایسے مجمع میں، جو بڑا مجمع رہا کرتا تھا، ظاہر بات آج طرح لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تاکہ تمام لوگ سن لے اور تمام لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے ہیں. یہ بھی ایک فائدہ تھا، ہے کہ نہیں؟ کسی کی دل شکنی نہ ہو، ہر آدمی کو احساس ہو کہ آپ نے ہماری طرف آپ مخاطب ہوئے، آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے اور آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے سلام کا یہ سنت یہ بھی ہے کہ انسان جب سلام کرے تو بلند آواز سے سلام کرے، لیکن ایسی بلند آواز سے سلام نہ کرے کہ لوگوں کو اس سے الجھن اور تکلیف اور ازعاج پیدا ہو جائے. چوتھا سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ دیکھیے ہر مسلمان سے سلام کرنا چاہیے، پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، چھوٹا ہے ہم سے یا بڑا ہے، ہم سے غریب ہے یا ہم سے مالدار ہے. یہ نہیں جو ہم سے مالدار ہے اس سے بڑھ کر کے سلام کریں. ذرا دیکھیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، ورنہ واللہ معمولی سی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، جو لوگ کسی بھی طریقے سے علم کے مقام پر فائز ہوں، دنیا کے لحاظ سے مال کے مقام پر فائز ہوں، جب وہ جاتے رہیں گے اور کوئی آدمی ان کے بغل سے آ رہا ہے تو ان کے دل کے کاش وہی ہم سے پہلے سلام کریں، ان کے دل میں ہوگا. اور بسا اوقات وہ سلام نہیں کیا تو یہ بھی سلام نہیں کریں گے، وہ گزر جائیں گے بغل سے. یہ انتظار رہتا ہے کہ ہاں ہمارے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ ہمیں سلام میں پہل کرے. یہ ایسی بات نہیں ہے. سلام سنت ہے،
ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، رب کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، تو ہر انسان جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، ہر انسان جو اپنے کو مومن کہتا ہے، اسے کوشش نہیں کہ پہل کر کے وہی سلام کرے، اس لیے کہ جو آدمی پہلے سلام کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اسی لیے علماء ایک یہاں پر لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، عمومی طور پر یہ بتائیے کہ فرض کام افضل ہوتے ہیں کہ سنت افضل ہوتی ہے؟ جی فرض افضل ہوتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں علماء وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟ ہاں، وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کے اندر پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ایک سے سلام کرنی چاہیے، چاہے اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی ہے۔ البتہ سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ادب یہ ہے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرے، کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں پر سلام کریں، جو لوگ چل رہے ہیں وہ بیٹھنے والے پر سلام کریں، اور جو کھڑے ہیں جو لوگ چل رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگوں پر سلام کریں، اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے لوگوں سے سلام کریں۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا آدمی جو لوگ رکے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو سلام کرے، اور جو لوگ رکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سلام کرے۔ یہ سلام کا ادب ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر متعدد باب بیان فرمایا کہ ہاں باب اس بیان میں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، باب اس بیان میں کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، باب اس بیان میں کہ سوار آدمی بیٹھے ہوئے کو یا پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ یہ بھی ایک سلام کا ادب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اگر سواری پر ہیں، خاص طور پر جو لوگ مثال کے طور پر پیدل جاتے رہیں اور ایک آدمی کسی اچھی گاڑی کے اوپر سوار ہے تو اپنی توہین سمجھے کہ ہم اسے سلام کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا حق بنتا ہے، اور شرعی طور پر اگر وہ مومن ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر یسلم الصغیر علی الکبیر والراکب علی الماشی والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے کو سلام کریں، اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان مجلس کے اندر آئے سلام کرے، ویسے ہی جب رخصت ہونے لگے تو سلام کرے۔ بہت سے لوگ داخل ہوئے سلام کر لے، لیکن واپس جانے لگے تو سلام، خاص طور مسجد وغیرہ میں اس چیز کا لوگ لحاظ نہیں کرتے، عام مجلس کے اندر اس کا لحاظ لوگ نہیں کرتے۔ نہیں، مجلس میں داخل ہوئے تو آپ سلام کیے، مجلس میں نکلنے لگے تو آپ سلام کریں، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اور امام بخاری نے اس کی اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، اور اگر نہیں بیٹھنا ہے جانا ہے تو سلام کر کے رخصت ہو، سلام کر کے رخصت ہونا چاہیے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں لہذا اب آپ کہا کہ چونکہ آپ چل رہے ہیں، کہ آپ چل رہے ہیں، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بچوں سے سلام کریں۔ یہ نہیں کرے تو یہ بچے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا اور کیا بیان کیا کہ ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر ہمارے پاس سے ہوتا تھا تو آپ ہمیں سلام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سلام کا ادب یہ ہے کہ عورت مرد کو بھی سلام کر سکتی ہے، مرد عورت کو بھی سلام کر سکتا ہے، اگر اپنے محارم میں ہیں، اپنے محارم میں ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی وہ عورتیں جو جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اگر وہ ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عورت مرد سے کو سلام کر سکتی ہے اور ہر مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے۔ البتہ علماء نے غیر محرم عورتوں کے بارے میں کچھ پابندی لگائی ہے، جہاں لیکن جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر فتنے کا خوف نہیں ہے، فتنے کا خوف نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے 80-85 سال کا اور خاندان کا ہے تو اگرچہ محرم نہیں ہے عورت اسے سلام کر سکتی ہے،
جیسا کہ حضرت ام ہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ دار بہن تھی، فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئی تو انہوں نے سلام کیا، اللہ کے رسول سلام کا جواب دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی غسل اگر جماعت ہے، یہ نہیں کہ کوئی الگ عورت جا رہی تھی آپ اسے کہیں السلام علیکم، الا یہ کہ محرم ہو یا فتنے کا خوف نہ ہو، لیکن عام طور پر اگر وہاں پر اجنبیت ہے تو اس عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام مجمع ہو عورتوں کا جہاں پر اس بات کا خطرہ نہیں رہتا ہے کہ کسی قسم کا فتنہ پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں عورتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اچھا، نوواں فائدہ ہے جو عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہر ملاقات پر سلام کرنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہوئی ہے، زیادہ دیر کے لیے جدائی ہوئی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہے یا زیادہ۔ مثال کے طور پر ایک صاحب یہاں داخل تھے، سلام کر کے نکل گئے، پھر دوبارہ آئے تو یہ سنت پر کیسے عمل لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مثال طور پر کسی ایک روم کے 4-5 آدمی رہتے ہیں، روم سے انسان نکلا، مثال طور پر حمام کے لیے نکلا، واپس آتا سلام نہیں کرتا، مطبخ میں گیا کوئی چیز لانے کے لیے، واپس آتا سلام نہیں کرتا، کسی نے بلا لیا ذرا ایک بات میری سن لیں، دوبارہ واپس آتا سلام نہیں کرتا، حالانکہ سنت کے خلاف ہے یہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر جاتے رہتے تھے راستے میں، 2-4 تھے، 2 ادھر ہو گئے 2 ادھر ہو گئے، بیچ میں ایک درخت آ گیا، ایک دیوار آ گئی، پھر دوبارہ ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ تو یہ سنت ہے، عمومی طور پر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، عمومی طور پر لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے۔ پھر اگر جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں کوئی درخت حائل ہو گیا، دیوار حائل ہو گئی یا پتھر حائل ہو گیا، تو پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر بھی کیا کہے؟ السلام علیکم۔ اور ظاہر بات، روم سے جانا، مطبخ میں جانا، چائے بنانا اور پھر لے کر کے آنا، تو یہ تو معاملہ اور دور کا ہو گیا، تب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، 10واں ادب یہ ہے سلام کا کہ انسان گھر میں اپنے داخل ہو تو سلام کرے، اگرچہ وہ گھر ایسا ہے کوئی اس میں نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گئے اور ورکشاپ کھولا، آپ گئے اور اپنا آفس کھولا، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن داخل ہوئیے تو کیا کہیے آپ؟ السلام علیکم۔ اگر کوئی ہے تب تو سلام کرنا ہی کرنا ہر حالت میں۔ بہت سے لوگ شرم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پہ سلام کرتے ہوئے، اپنی بیوی بچوں سے سلام کرتے، حالانکہ سلامتی بھیج رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ سلامتی بھیجیے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے برکت اور پاکی کا یہ سبب بن جائے گا۔ تو اگر انسان گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا، حکم دیا کہ یا بنیا، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم، اے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال پر برکت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اس میں بھی سلام کہنا چاہیے۔ گھر کے اندر داخلے سے سلام کے اندر بڑی کوتاہی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں۔ ذرا دیکھیں 3 قسم کے لوگ۔ ایک آدمی وہ جو مسجد کے لیے نکلا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، دوسرا آدمی وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے، اور تیسرا آدمی وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے معمولی سی چیز ہے لیکن لوگوں نے کیسے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ عمومی طور پر لوگ دیکھیں گے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو انہیں شرم آئے گی سلام کریں، ہے نا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو سلام کرتے ہی نہیں گھر میں داخلے کے وقت پر، نہیں سلام کر لینا چاہیے۔ ہوتا ہے اللہ کے کوئی اور بندے وہاں پر ہوں، اللہ کے فرشتے وہاں پر موجود ہوں، ہے نا، اللہ کے بندے جن وہاں پر موجود ہوں، ہے کہ نہیں ہے، تو ان سے سلام کیے۔ شیطان ہے تو اللہ کا نام سن کر ہوتا بھاگ کھڑا ہو وہاں سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم غیر مسکون یعنی ایسے گھر میں داخل ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نیک اور بندو سلام کرو۔ دیکھیے سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے۔ سلام کا ادب کیا ہے؟ یہ کرے تو مصافحہ بھی کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ تمام التحیت الاخذ بالید یا التصافح بالید۔ سلام کا پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ بہت لوگ ہیں کچھ ناراضگی رہا کرتی ہے تو سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے، سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ
نہیں کریں گے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ملانا چاہو, ارے بھائی سلام تو کر لیا ہے نا, ہمیں ان سے کوئی ناراض, لیکن مسافہ نہیں کریں, کہیں کہ ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, چلے بھائی جو بات آئی رہی ہو گئی, لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو سلام نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ بھی مکمل طور پر اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا. تو سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان مصافحہ بھی کرے, اور اس مصافحہ کی بڑی برکت ہے, مصافحہ کی بڑی برکت ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان رہتے, برا ابن عازب کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے ایسے درخت سوکھے ہوئے پتے گر جایا کرتے ہیں. تو یہ سلام مصافحہ کرنا کیا ہے, بڑی بابرکت چیز ہے. تو اگر کوئی آدمی سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے, لیکن عورتوں سے مصافحہ نہیں کرے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں سے سلام کرنا ہے, مصافحہ نہیں کرنا, الا کہ اپنی محرم ہو, الا کہ اپنی محرم ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا ہے. دیکھیے سلام سے متعلق جو ہے چند منٹ کے اندر بعض احکام جو ہے آپ سن لیجئے. ایک حکم تو یہ ہے کہ آیا کافر کو سلام کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, کافر کو سلام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا جائز نہیں ہے, پہل کرنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف وغیرہ میں, اذا لقیتم اہل الکتاب, یا بعض روایت اذا لقیتم المشرکین, جب مشرکوں سے تم ملو فلا تبدؤوہم بالسلام, تم سے سلام نہ کرو. تو کافر, کسی بھی کافر کو, جو بھی کافر ہے اس سے سلام کے اندر ابتدا پہل نہیں کی جائے گی. البتہ بسا اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے کہ آفس میں ہے, آفیسر ہے یا اور کوئی بڑا ہے, یہاں پر جانا ہے, تو اس کے لیے اگر خاموش چلے جائیں, ظاہر بات یہ بالکل ہی ادب کے خلاف ہے, اور ہو سکتا ہے کام بھی آپ کا نہ کرے, ہوتا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں السلام علیکم کے علاوہ دوسرے جو الفاظ ہیں, ہے نا, صباح الخیر, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ہے نا, ہاں خیریت ہے, اچھے ہیں, یعنی کوئی بھی الفاظ استعمال کر لے. البتہ سلام کا الفاظ استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہیں, سلام کا الفاظ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے تو کوئی کہے السلام علیکم, تو آیا اس کا جواب دیا جائے گا یا جواب نہیں دیا جائے گا. اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر صاف الفاظ میں سلام کا لفظ بول رہا ہے تو صرف اس کے لیے وعلیکم کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ وعلیکم, یعنی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح اثر ہے کہ وعلیکم السلام کہا جائے گا, یعنی جتنا وہ کہے گا اس کو اتنا جواب دیا جائے گا. اس سے بہتر جواب جیسا کہ مسلمان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے دیا نہیں جائے گا, اس سے بہتر جواب اس کو دیا نہیں جائے گا. اور یہی چیز ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی کافر صاف الفاظ میں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا, لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کہا, اس سے بہتر نہیں کہا جائے گا. تو بات یہ ذہن میں رہے, کسی کافر کو ابتداءً سلام نہیں کیا جائے گا. البتہ باقی دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں, ملاقات کے, ان کے یہاں رائج ہیں, عام رائج ہیں, اسے کہا جا سکتا ہے نا. جیسے بھائی آداب الفاظ ہے, ہوتا ہے کہ نہیں, ہاں گڈ مارننگ, ہاں گڈ ایوننگ, اس کے الفاظ ہیں, ہاں خیر, صباح الخیر, مساء الخیر, کوئی بھی الفاظ وہ استعمال کیا جائے گا. البتہ السلام علیکم نہیں کہا جائے گا. دوسری بات, دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں, کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں, تو اس میں سلام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا, لیکن نیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی. جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس میں گئے جس میں کافر مشرک اور مسلمان دونوں موجود تھے, تو آپ نے ان سے سلام کیا ہے, لیکن نیت کیا رہے گی کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ مسلمان کو سلام کر رہے ہیں. البتہ اس پر بھی غور کریں کہ جو لوگ فسق اور فجور کا علی الاعلان ارتکاب کرتے ہیں ان سے سلام کیا جائے گا نہیں سلام کیا جائے گا؟ یعنی شرابی جیسے ہے, زانی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی الاعلان کسی گناہ کا کام کر رہا ہے, وہ آیا اس سے سلام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, وہ امام بخاری نے نقل کیا الادب المفرد کے اندر.
حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے شاید کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ایسا رنگ استعمال کیا جو مسلمان مردوں کے لیے منع ہے نا، بعض رنگ یا بعض قسم کے لباس مردوں کے لیے منع ہے اور یہ فسق ہے. تو سارے لوگوں سے تو آپ نے سلام کیا اور اس سے جو ہے آپ نے اپنی نظر پھیر لی. اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سب سے سلام کیا لیکن مجھ سے نہیں کہا. آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے ماتھے پر چنگاری مجھے دکھائی دے رہی ہے. مجھے کیا دکھائی دے رہی ہے؟ چنگاری. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ علی الاعلان اسلام کے مخالف چیزوں کا ارتکاب کرنے والے سے سلام نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر گناہ کبیرہ کے جو لوگ مرتکب ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے نا، اور اعلان بتاتا بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ کرتے ہیں، یا اس قسم کے جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کا وہ انسان ارتکاب کرتا ہے. تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ صحابہ اکرام کی اور علماء کی سنت ہے کہ ایسے لوگوں سے سلام نہ کیا جائے، لیکن اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے یا کہ سلام کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں. اگر اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے کہ ہاں اسے عبرت ہوگی دیکھو ہم سے لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ ایسا کوئی شخص ہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہو کہ فاسق اور فاجر ہے، زانی ہے، چوری کرتا ہے کہ نہیں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھنے سے لوگوں کو عبرت اگر حاصل ہو، لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو یقیناً اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ہے نا. لیکن اگر عبرت حاصل نہ ہو، چنانچہ فاسق لوگوں کا غلبہ ہو، خاص طور پر جس طریقے سے آج عام طور پر ہے نا، ہاں بھائی ایک مولوی صاحب سلام نہیں کریں تو کیا وہ دوسرے بہت سلام کرنے والے موجود ہیں. آج کل تو خود مولوی صاحب ہی لوگ ان کے محتاج ہیں کہ نہیں ہے، انتظار کرتے رہے دعوت ملے تو جلدی پہنچ جائیں ان کے یہاں کھانے کے لیے، اس لیے کہ چندہ لینا ہے اور یہ کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی ایسی اگر یہ فائدہ ہے کہ ہاں اس سے سلام نہیں کریں گے تو اسے عبرت حاصل ہوگی اور وہ اپنے گناہ سے رک جائے گا، برے سے رک جائے گا، تو اسے قطعاً سلام نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر باپ ہے، دیکھا کہ بیٹا بڑا نالائق بات نہیں مانتا تو باپ ہے اس سے سلام کرنا چھوڑ دیں. لیکن جہاں اس کی امید نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے سلام کرنا چھوڑا نہیں جائے گا. اس زمانے کے اندر علماء نے اسی سے متعلق یہی فتویٰ دیا ہے. اچھا ایک چیز اور کہ بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سلام کرتے ہوئے ہاتھوں سے یا انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، یا جھک جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا کیا حکم ہے؟ جھکنا تو قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بھائی سے ملیں تو کیا اس کے لیے جھک جائیں؟ آپ نے فرمایا قطعاً نہیں. اور جہاں تک اشارے کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، صرف کہنا چاہیے کہ السلام علیکم. یہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں جہاں نوابوں وغیرہ کا دور تھا یہ جو طریقہ ہے السلام علیکم، جھکیں گے بھی اور ہاتھ کو بھی حرکت دیں گے اور اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی مٹی ہم اٹھا کر کے اپنے ماتھے پہ لگا رہے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے. تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے اور انگلی کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے منع فرمایا ہے. الا یہ کہ دور ہے کوئی انسان کہ ہمارے سلام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، جیسے عموماً آج کل گاڑی پہ لوگ جا رہے ہیں شیشہ بند رہتا ہے یا گاڑی کھلی بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دور انسان ہے تو سمجھے گا نہیں، تو ایسی وقت میں کیا ہے اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی، لیکن صرف اشارے پر اکتفا نہیں کرے گا، یہ بتانا ہوگا کہ ہاں ہم سلام کر رہے ہیں، آپ کو کہے گا السلام علیکم. یہ نہیں کہ آج کل لوگ گاڑی پہ جاتے رہیں گے اور صرف جو ہے ٹی بجا کر کے چھوڑ دے کے سمجھے گا ہاں ہم سلام کر رہے ہیں. یہ سلام کافی نہیں ہے. تو نہ اشارہ کافی ہے، نہ گاڑی کا ہارن بجانا کافی ہوگا، زبان سے کہنا ضروری ہے تبھی سلام ادا ہوگا، ورنہ سلام ادا نہیں ہوگا. آ رہی بات سمجھنا؟ اسی طریقے سے کسی کو سلام کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے. ہاں بھائی فلاں صاحب سے میرا سلام کہہ دیجئے گا،
فلاں صاحب کو میرا پیغام دیجیے گا، میرا سلام کہہ دیجیے گا. یہ سنت کا طریقہ ہے کہ فلاں صاحب کو سلام بھیجا جاتا ہے، لیکن جواب کیسے دیا جائے گا یہ مسئلہ ہے. عام طور پر لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ علیک وعلی ابیک السلام، علیک وعلی ابیک السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہارے باپ کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو یعنی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی فلاں نے سلام آپ کہا ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے علیک وعلیہ السلام. کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، نہ وعلیک السلام کہیں گے. کیا کہیں گے؟ علیک وعلیہ السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو کسی کو سلام بھیجا جا سکتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت عائشہ کو سلام بھیجا تھا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا. تو یعنی خواہ مرد ہے یا عورت ہے اسے سلام بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کو سلام بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں بھیجا جا سکتا؟ ہمارے یہاں ہے کوئی ہندوستان پاکستان سے آنے لے کے کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول کی اگر در پر حاضری ہو تو میرا سلام کہہ دیجیے گا. کہتے ہیں نا. لے کر گئے بھی ہیں نہیں کہ لے کر گئے ہیں آپ کبھی، ہے نا. اس کا کیا حکم ہے آخر؟ دیکھیے اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ تم میرے اوپر درود و سلام جہاں سے بھیجو گے اللہ پہنچا دے گا اسے، ہے نا. جہاں سے بھیجو گے اللہ اسے پہنچا دے گا. تو کسی کے ذریعے بھیجنے کی ضرورت، خود آپ ڈائریکٹ سلام کیجئے. کسی کے ذریعے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور چونکہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب وہ صحابی لے کر کے آئے تھے، اور آپ نے اپنی وفات کے بعد کیا بیان فرما دیا ہے کہ تم جہاں سے بھی سلام بھیجو گے فرشتے وہ سلام مجھے لا کر کے پہنچائیں گے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ذریعے سلام نہیں بھیجنا چاہیے. اس سلسلے میں میری یہ رائے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو مکلف بنا دیتا ہے کہ نہیں، کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کے سلام بھیجیں گے، تو میں اپنے طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات ہے. البتہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. لیکن خطرہ بھی ہے کہیں یہ چیز آہستہ تھا بدعت کا، لوگ اپنے تو درود السلام کے اندر کوتاہی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں جو طریقہ ہے درود السلام پڑھنے کا، اور دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر لیں. کل آہستہ آہستہ یہ بھی بھیجنا شروع کریں کہ ہاں آپ یہ کہیے گا اللہ کے رسول سے کہ میری یہ بھی سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا کس چیز کا؟ بدعات کا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے سلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ چند باتیں ہیں جو اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں. سلام سے متعلق بعض ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی تھی لیکن وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر کے البتہ 2-4 منٹ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہے، کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام علیکم کہے، ہے نا. دیکھیے اب اگر لفظ صریح استعمال کرے تو بہتر ہے. اگر الف نہیں کہتا سلام علیکم کہہ دے، بھائی سلام علیکم کہہ دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ یا تو جلدی میں نکل جاتا ہے یا تو ظاہر نہیں ہو پاتا. حالانکہ ہر آدمی کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ کہے کہ السلام علیکم. تو بہتر سے گا سلام کرنے کے ہی کہ السلام علیکم کہے. لیکن اگر کسی السلام علیکم نکل گیا ہے السلام علیکم تو ہم یہ نہیں کہ اس کا سلام ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ لفظ سلام اس نے استعمال کیا ہے. سلام کرنا تو اتنا چیز ہے
ہاں ٹھیک ہے، یہ بات رہ گئی تھی. دیکھیے سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ شرط ہے کہ سنت یا وجوب اسی وقت ادا ہوگا کہ جو سلام کر رہا ہے اس کا سلام بھی سنا جائے اور جو جواب دے رہا ہے اس کا جواب بھی سنا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے والے سلام تو کر لیا، لیکن آپ نے اگر جواب نہیں دیا یا جواب دیا لیکن اتنے آہستہ سے جواب دیا کہ اس نے نہیں سنا، تو اس کا مطلب سلام کرنے یا سلام کے جواب دینے کا حق ادا نہیں ہوا ہے. اصل مقصد تو اسے سنانا ہے نا. وہ تو اپنے دل میں بات لے ہی لے گا نا کہ ہاں بھائی دیکھو ہمارے سلام کا جواب وہ نہیں دیے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیے. تو اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ سلام کرنے میں اور سلام کا جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ ضروری بات ہے، یہ ضروری چیز ہے، یہ شرط ہے کہ اتنی آواز بلند کی جائے کہ جس سے سلام کیا جا رہا ہے وہ سن لے، یا جس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے وہ سن لے. پہلے السلام علیکم کہنے کے بعد جو کچھ کہے انسان، لیکن اگر السلام علیکم نہیں کہتا ہے تو وہ حق ادا نہیں ہوگا. جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے زمانے جاہلیت میں انعم صباحا انعم مساء کہا کرتے تھے، ہے نا، یعنی وہی صباح الخیر مساء الخیر کہا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اسے بدل کر کے اس کے جگہ پہ کیا رکھا؟ السلام علیکم رکھا ہے. تو اس سے جو ہے صباح الخیر مساء الخیر سے یا ہلا اہلا وسہلا مرحبا، اس سے جو ہے سلام نہ ادا ہوگا نہ سلام کا جواب ادا ہوگا. ضروری ہے کہ صاف الفاظ استعمال کیے جائیں، السلام علیکم استعمال کریں. جی ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان بیت الخلاء کے اندر ہے تو ایسی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ علماء نے اس کی اجازت نہیں، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پیشاب کر رہے تھے، ایک صحابی وہاں دور السلام علیکم انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس حالت میں سلام نہ کرو کہ میں سلام کا جواب نہ دوں، انتظار کرو، انسان فارغ ہو جائے تو سلام کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ اس سلسلے میں ذہن میں رہنا چاہیے. جی جی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں آپ سب جتنی حدیثیں ہیں ان کے اندر جو ہے مصافحہ کا ایک ہی ہاتھ سے کرنے کا ذکر ہے. بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے. جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی. ظاہر بات وہاں تو نہ سلام کرنے کا ذکر ہے تو مصافحہ کا ذکر ہے. وہ تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہے کسی کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو، اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ ہاں بھائی دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. اس لیے سنت یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. جی ہاں.